بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے بڑا گمراہ، سب سے زیادہ غلط راستے پر وہ ہے جو اپنی ہوا اور خواہشات پر چلتا ہے، اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ۔ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے سیدھا راستہ جو کہ اسلام ہے اسی نے ہمیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے دیے ہوئے اس راستے کو چھوڑ کر منمانی راستے پر چلتا ہے، اپنے حساب سے، اپنے خواہشات کے حساب سے چلتا ہے، تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے ایک قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو نہ جاننا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نہ جاننا، یہ دنیا کے اندر انسان کے غلط راستے پر جانے کے لیے گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ایک آدمی صحیح کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کو جاننے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ کس حد تک بھی اس راستے پر وہ چلے گا، وہ سیدھے راستے پر ہوگا، سدھر جائے گا۔ جس آدمی کو اگر فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں جان لوں، فکر ہی نہیں، کبھی سوچتا ہی نہیں، اور نہ اس سیدھے راستے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اور اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گمراہ۔ گمراہ کا مطلب جسے راستہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کسی بڑے شہر کے اندر، اب حیدرآباد گیا، اسے ایک ایڈریس معلوم کرنا ہے، خود جانتا نہیں راستہ، کسی سے پوچھتا بھی نہیں، گاڑی ہے نہیں تو پیسے ہے، کدھر پڑیا ادھر جاتے رہتا۔ جب تک صحیح ایڈریس لے کر اس راستے پر آگے نہیں بڑھے گا، وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن انسان
اللہ اور اللہ کے صحیح راستے کی تلاش کیے بغیر اس دنیا کے اندر کامیابی کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بچپن سے جوانی پہنچے گا، جوانی سے ادھیڑ عمر کو پہنچے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، ساری زندگی گزار لے گا بغیر کسی سمجھ بوجھ کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتبع ہوا، اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں اس کا کر لیتا ہوں۔ یہ چیز ہے انسان کو جو سب سے گمراہ کرتی، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا جو ورڈ نازل کیا، قرآن کا سب سے پہلا سورہ، سب سے پہلی آیت، پہلی وحی جو آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبریل آئے اور کہا اے محمد پڑھو اقرأ، یہ پہلی آیت ہے قرآن کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے قرآن میں سب سے پہلے یہی نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں میں بھی جو سٹارٹنگ ہے، ابتدا، پہلا جو ورڈ ہے، پہلا جو لفظ ہے، جو بات پہلے قرآن کی اتاری گئی وہ ہے اقرا، اے محمد پڑھو۔ ہم سے، آپ سے، سب سے یہ کہا جاتا ہے پڑھو، علم حاصل کرو۔ یہاں علم سے مراد ظاہر ہے وہ علم ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے، جس کے ذریعے سے آپ کامیاب ہو جائیں۔ آگے اسی کو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا اسی کی صفت ہے، وہ خالق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف، اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو، اسے پڑھنے کی کوشش کرو، اسے جاننے سمجھنے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی کوشش نہیں کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا سیدھا راستہ شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ایک منزل ہے جسے ہم کو طے کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم سفر طے کرتے ہیں، کہیں جانا ہے، شروع کرتے ہیں، دھیرے دھیرے پہنچ جاتے ہیں وہاں، اس کے لیے کوئی بھی سواری ہم یوز کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، عبادت، اس کے لیے بھی راستہ ہے۔ آدمی سیکھتے سیکھتے، عمل کرتے کرتے اللہ کی طاعت تک پہنچ جائے گا، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے گا۔ شروع ہی اگر ہم نہیں کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ سب سے پہلے جرنی شروع کرنا ہے، اور جرنی کی شروعات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ جتنا آدمی اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کے جو صفات ہیں اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اتنا ہی آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ سب سے پہلے
علم بہت ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے خواہشات پر عمل کرے گا، جیسا اس کا جی چاہے گا اس طرح وہ عمل کرے گا۔ علم ہوگا، علم کے حساب سے آدمی اللہ سے ڈرے گا، پھر اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ بتاؤ کہ عالم جاننے والا جس کے پاس علم ہے وہ اور جو نہیں جانتا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا وقت ان کا گزرا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن خامسا فتہلک۔ وہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کو، ہر انسان کو دنیا میں ان چاروں میں سے ایک ہونا چاہیے، پانچواں نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی فضیلت ہے عالم کی، ہر ایک کو عالم ہونے کی ضرورت ہے، اتنا وہ علم سیکھ لے کہ وہ علم کی خدمت کر سکے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ جو محنت کر کے علم اس نے سیکھ لیا، اس سیکھنے کے مرحلے سے گزر کر اب اسے لوگوں تک پہنچانے کے مرحلے میں آ گیا، اسے عالم کہتے ہیں۔ اس کے پاس علم ہے، وہ دین کو جانتا ہے، اب دوسروں کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ ایک دوسری روایت جو ابو بکرہ کے، وہ اللہ کے نبی کی طرف اس کو نسبت کر مرفوع حدیث امام طبرانی نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں ان استطاعت، اگر پاسبل ہو، تم کر سکتے ہو تو عالم بن جاؤ، اس سے بڑا کوئی یہ نہیں ہے۔ علم دین سیکھو اس حد تک کہ تم دوسروں کو سکھانے کے لائق بن جاؤ، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی درجہ ہی نہیں۔ خود اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ علم کی بڑی قدر ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، قرآن کی آیت۔ اللہ ایمان والے اور جو جنہوں نے علم سیکھا ہے، جن کے پاس علم ہے، ان کو بڑا مقام دے، ان کا بڑا درجہ ہے۔ اس درجے تک ایک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر، سب سے بڑی فضیلت کہ ایک آدمی دین کا ماہر بن جائے، جس کے پاس علم آ جائے اور وہ دوسروں کو سکھانے کے لائق ہو جائے، جسے ہم عالم کہتے ہیں۔ آج کل عالم کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، کسی مدرسے سے کورس پورا کر کے وہ ڈگری لیتا ہے تو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی کسی مدرسے میں جا کر وہ تو کورس پورا کیا۔ علم دین کا آپ سن کر اسے حاصل کر سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جو سمجھے دوسروں تک پہنچانا۔ ہم سب کے جو اساتذہ ہیں، سب سے بڑے جو استاد ہیں جنہوں نے دین سب کو سکھایا، وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دین کا جو علم ہے، قرآن حدیث، یہ سب اس دنیا میں کسی کو اگر سکھایا ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، ورنہ قرآن کی ایک آیت کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ قرآن کیا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے، جبرائیل لے کر آتے، اللہ کے نبی
اسے یاد کرتے اور صحابہ کو سناتے سمجھاتے، صحابہ اس کو سیکھ لیتے، یاد کر لیتے۔ یہ قرآن ہے، اور اللہ جو آپ کے دل میں بات ڈالتا وہ حدیث ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے دین اسلام کے معلم، سکھانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کنہوں نے سیکھا؟ صحابہ کرام نے سیکھا۔ اللہ کے نبی خود بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اسکول نہیں گئے تھے، آپ امی ہیں، آپ اپنا سائن کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ ایک موقع آیا ایسا، مکے کے مشرکین اور ہمارے نبی کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، صلح حدیبیہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کو جب اللہ کے نبی نے لکھوایا، لکھنے والے حضرت علی تھے، وہ لکھنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا لکھو، یہ جو ایگریمنٹ ہے محمد رسول اللہ من محمد، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ ایک فریق یہ ہے، پارٹی نمبر 1، اور دوسرا جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا، ایک نمائندہ ان کا ریپریزنٹیٹیو، سہیل ابن عامر نام تھا اس کا، بعد میں اخیر میں ایمان، اس وقت وہ مشرک تھے۔ جب رسول اللہ انہوں نے لکھوایا، اللہ کے نبی نے، حضرت علی نے اس کو لکھا، سہیل نے جو اس نے کہا کہ یہ مت لکھو آپ، اس لیے کہ ہم مکے والے مشرک آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تو آپ سے ہم جھگڑا ہی نہیں کرتے تھے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اسی لیے تو ہمارا جھگڑا ہے۔ تو آپ رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو، عبداللہ کے بیٹے محمد، رسول اللہ ہم نہیں مانتے، ایگریمنٹ ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم مانو یا مانو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ جہاں ہے اسے مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی، میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، پھر وہ جگہ بتاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ حضرت علی نے بتایا تو اس جگہ کو آپ نے مٹا دیا اس کو۔ تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسکول نہیں گئے تھے، اللہ نے آپ کو علم دیا ڈائریکٹ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ علم کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ رات ہم نے تعلیم میں حدیث سنی نا، ایک تابعی لمبا سفر کر کے مدینے میں آتے ہیں، اور مدینے میں آتے آتے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج مجھے کسی اچھے انسان سے ملاقات کروا دے تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ سکوں۔ پھر اتفاق سے ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ بات چیت جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے ایک اچھے نیک انسان سے میری ملاقات ہو جائے، میں لمبے سفر سے آیا ہوں، آپ مجھے اللہ کے نبی کی کوئی بات سنائیے۔ تب حضرت ابو ہریرہ نے ان کو حدیث سنائی جو رات گزری تھی، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکل گئی، اس کے اعمال کے اندر نماز صالح نکل گئی، یعنی کہ نماز اس لائق ہو گئی کہ اس کی نماز کو اللہ قبول کر لے، تو سارے باقی کے سارے کام بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ پاس ہو جائے۔ اور اگر نماز ناکام ہو گئی، صالح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، نماز میں گڑبڑ ہے، باقی اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا،
اگر نماز پرفیکٹ نہیں ہے، باقی کے جو دوسرے کام جس کو اس نے اچھے انداز میں کیا، پرفیکٹ کیا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ حدیث کی دوسری روایت میں یہ صراحتاً موجود ہے۔ ہر سال آپ حج کرنے جاتے ہیں اور اچھے انداز میں حج کرتے ہیں، رمضان بھر روزے رکھتا ہے انسان اور روزے اچھے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ہر نیک کام، لیکن نماز کے اندر کوتاہی ہے، ٹھیک سے ادا نہیں کرتا ہے، باقی کے سارے اعمال اس کے زیرو ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، یہ علم ہے، اسے ہم حاصل کرنا ہے۔ ہم کس طرح اپنی نماز کو پرفیکٹ بنائیں جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، ہماری نماز ایسی بنے کہ اللہ اسے قبول کر لے، ہاں یہ نماز ٹھیک ہے۔ بس اب اس کے لیے ساری چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھو، نہیں، اللہ کے نبی نے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہاری نماز میری نماز کی طرح ہونی چاہیے، دنیا میں کسی اور کی طرح نہیں۔ آج لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، ہر گروہ اپنوں کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کی نماز کو بھی میں دیکھوں احادیث کے اندر، کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ انڈیا میں پیدا ہوا، حنفی مسلک کا ہے، اس طرح کی نماز اسے سکھاؤ۔ کوئی ابو حنیفہ کی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی امام شافعی کی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی امام احمد ابن حنبل کی نماز سیکھ رہا ہے، ان کے نام سے، ان کی بھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی نماز سیکھ کر انہوں نے پڑھا تھا۔ کسی میں عام لوگوں کی بات تو چھوڑو، جن کو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا، وہ حدیث کو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں، ان میں بھی اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ میں ذرا دیکھوں جو مین سورس ہے ہماری نماز کے مسئلے جہاں سے نکلتے ہیں، جو مین سورس ہے، اس میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے۔ ساری زندگی آنکھیں بند کر کے لوگوں کے ساتھ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہر آدمی سوچتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کبھی دماغ نہیں لگاتا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلا جو ورڈ نازل کیا، اقرا، پڑھو، بھیجا لگاؤ، سمجھو، عقل کو بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلو، خود پڑھو، خود سمجھو۔ جو خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ضرور خود بھی سدھرے گا، دوسروں کی اصلاح کا باعث بنے گا، سبب بنے گا۔ اسی لیے یہ جتنے بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں، انہوں نے خود محنت کی، پڑھا، خود بھی سدھر گئے، بڑے امام بن گئے، بہت سارے لوگوں کے لیے ذریعہ بنے۔ قرآن میں پہلی آیت پورے قرآن کے اندر اسی سے اللہ نے شروع کیا کہ پڑھو، پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، اور ابو بکرہ کی روایت کے حساب سے یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ تم عالم بننے کی کوشش کرو، دین کا علم حاصل
کرو اور اس علم کو پھیلانے کی کوشش کرنا سب تک، یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور اس کی بڑی شان ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم تم علم سیکھنے والے تو بنو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو۔ ابھی وہ سیکھنے کے درجے میں ہے اور یہ درجہ اپنی ساری زندگی رہ سکتا ہے۔ سارے صحابہ بار بار سیکھتے تھے، سیکھنا ہی نام تھا، ہر چیز واچ کرتے تھے، دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو، سیکھتے تھے اور جو بات سمجھ میں آتی دوسروں تک پہنچائے۔ ایک ہی تو راستہ تھا نا اللہ کے نبی کی زندگی میں، آپ ہی معلم تھے، آپ ہی سکھاتے تھے۔ آپ کی باتیں سن کر، آپ کے کامات دیکھ کر، جو ان کے سمجھ میں آیا، جو انہوں نے آگے بتایا، وہی ہمارا دین ہے، وہی سورس ہے۔ عالم اگر نہیں بن سکتا ہے کوئی، ذرا اونچا درجہ ہے، متعلم تو بننا ہی ہے، سیکھنے والا، اسٹوڈنٹ۔ کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو سیکھ لیا، مجھے تو نماز کا طریقہ پورا آ گیا ہے۔ ہر مرحلے میں ہمیشہ آدمی تیار رہے کہ اسے کوئی بات اللہ کے نبی کی ریفرنس سے صحیح بات آ جائے، اسی وقت اسے قبول کرے۔ اب تک میں کیا کر رہا تھا وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا معلوم وہ عمل کر رہا تھا۔ آج ایک اللہ کے نبی کی بات آ گئی اتھینٹک طریقے سے، پرانی چیزوں کو چھوڑ کر اس بات پر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ تعلم اسی کا نام ہے۔ دین کو ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ رکھنا، سیکھتے رہنا، ساری زندگی اسی میں لگانا ہے، پڑھنا، سننا، سمجھنا، مجالس کے اندر بیٹھنا۔ مسجدوں میں کبھی کوئی تعلیم ہوتی ہے، نماز ہونے کو چیز سے کہتے ہیں کہ بڑے کامہ ہے اس کا نکلتے، محرومی بدنصیبی کی یہ انتہا ہے۔ وہاں لوگ ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے جاتے تھے کہ ایک حدیث سکھاؤ، میں بڑے دور سے آیا ہوں، ان کو شوق تھا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ یہ ہم نہیں جاتے ہزاروں کلومیٹر دوسرے ملکوں میں دنیا کی چیزوں حاصل کرنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بیپار کے لیے۔ فائدہ ہوتا کہ کتنا دور ہو تو بھی جاتا، ریزرویشن نہیں مل تو کھڑکو ہو تو بھی جاتا۔ کیوں؟ ان چیزوں کی افادیت پر یقین ہے کہ یہ ساری چیزوں سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کے لیے رسک لینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دین سیکھنے کا جو فائدہ ہے اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ کیا کہ آیا گیا سنیا ہو گیا۔ پچھلے جمعے میں سے یہ جمعے تک میں نے کوئی نئی چیز سیکھی نہیں، روزانہ دیکھتے رہتا، لیکن کبھی یہ کیا ہے ذرا پوچھیں گے، ذرا سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کوئی کوشش نہیں۔ سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، دین کی ایک ایک بات سیکھنا۔ اگر سکھانے تک نہیں پہنچ سکتے تو سیکھنے کا تو ہونا ہی چاہیے۔ سیکھنے کے جتنے بھی راستے ہیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، قرآن اور حدیثوں کے اندر یا تو جہاد کے بارے میں احادیث ہیں، جہاں ضرور ہو تو آدمی اپنی جان کی قربانی دے گا، جائے گا، لڑے گا، یا جو بھی قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ دین سیکھنے کے بارے میں۔ آج کل لوگ ہر آدمی اپنی منمانی کر کے ان چیزوں کو اپنے بارے میں، اپنی جماعت کے بارے میں اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو بھی غلط ترجمانی کرنے لگے ہیں۔ یہ بیماری یہودیوں کی تھی، نصرانیوں کی تھی۔
وہ آیتیں چینج کیا کرتے تھے، اور آج امت کا بڑا طبقہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے انسان گھر سے نکلے، اس کی فضیلت ہے۔ دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت میں صاف کہا گیا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تمہیں دین کی سمجھ آ جائے، فقہ۔ اور دین کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام دین ہے۔ دین یہی تو ہے نا، اسی سے نکلا۔ اور قرآن و حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی لینگویج میں ہے۔ اور عربی لینگویج سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو تفقہ کیسے آئے گا اسے؟ وہ دین کو کیسے سمجھے گا؟ وہ پھر اسے عربی سیکھنے کا ارادہ کر کے سفر نہیں کیا، اور لیکن اس آیت کو اپنے لیے فٹ کرتا ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے یہ۔ لیتفقہوا فی الدین، نکلو دین کے اندر فقہ، دین کو سمجھنا جو ہے، تفقہ اپنے اندر پیدا کرو، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لائق بنو، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ اصل ہے حکم، یہ اصل بنیاد ہے ہماری دعوت کی۔ لیکن سب گمراہی ہے جو آج کل چل رہا ہے، ان آیتوں کو وہاں فٹ کیا جاتا ہے۔ تو آدمی کو یا تو اتنا سیکھ لے دین، اور سیکھتا رہے گا۔ عالم بھی ہمیشہ متعلم ہی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو قرآن پاک 23 سال میں پورا کیا گیا۔ جتنا آپ کو فوراً سکھایا جاتا، چونکہ اللہ کا انتظام تھا۔ جتنا حصہ آتا اتنے کہ آپ معلم بن جاتے، سکھاتے، اور پھر جو نیا آتا اس کے آپ متعلم ہیں، سیکھتے، آپ کو سکھایا جاتا۔ سیکھنا سکھانا یہ دونوں چلتے رہتا ہے قیامت، مطلب اپنی موت تک یہ کام ہوتے رہتا ہے۔ تو آدمی کو یا تو عالم ہونا چاہیے یا پھر متعلم ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث کے اندر بتایا گیا نا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سفر کی وجہ سے جنت کا سفر آسان کر دے گا، جنت میں پہنچائے۔ دین سیکھنے کے لیے نکلنا، تعلم دین کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا یہ دو نہیں تو کم از کم تیسرا درجہ کیا ہے؟ محبت، علم والوں سے محبت، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میں بچپنا کچھ ایسا گزرا، کوئی ایسا ماحول تھا کہ علم دین میں نے حاصل نہیں کیا، اور اب بھی باہر نکل کر سیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو جہاں وہ رہتے ہیں اپنے لوکل میں اگر سہولت ہے تو ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کے آس پاس میں لوکل میں کوئی عالم، کوئی سکھانے والا ہے تو ایک ایک بات آپ کو پوچھ کر حاصل کرنا علم ضروری ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے پاس چانس نہیں تھا، مجھے موقع نہیں ملا کوئی سکھانے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ساری زندگی پڑی ہے، ایک ایک بات آپ سیکھیں گے، روزانہ ایک ایک بات معلوم کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی بات کو آپ جب دوسروں کو بتائیں گے تو آپ سکھانے والے بھی بن جائیں گے، پہلا درجہ بھی حاصل کر سکیں۔ پہلا اور دوسرا اگر پاسبل نہیں ہے، تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو درداء یہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کرنے والے بن جاؤ، علم دین سے، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یمن کے ایک تابعی تھے، بہت بڑے انسان، ان کا نام ہے
اویس ابن عامر القرنی، بہت مشہور نام ہے۔ اللہ کے نبی کے ٹائم میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ دن رہے ساتھ میں، پھر حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے ان سب نے مدینے کی طرف ہجرت کیا، یمن سے مدینے کی طرف انہوں نے سفر کیا، وہ آ گئے۔ اور ابو ہریرہ لاسٹ 3-4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، سب سے بڑے عالم بنے، سب سے زیادہ احادیث انہوں نے نقل کی۔ یہ خود بھی نکلنا چاہتے تھے، بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے، دین کا علم سیکھنا بڑی خواہش تھی ان کی۔ وہ روزانہ تمنا کرتے تھے کہ مجھے بھی کاش وقت ملتا، میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھ کر کچھ سیکھتا، لیکن ان کی ماں بیمار تھی اور یہ ماں کی بڑے اچھا سیوا کرتے تھے۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے ان کو سفر کرنے کا موقع نہیں ملا، دل میں خواہش لیے زندگی گزر رہی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، وحی لے کر آئے۔ جبریل نے اللہ کے نبی سے یہ فرمایا کہ یمن میں ایک لڑکا ہے جو آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے اور علم سے بھی بڑی محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ آ کر سیکھے، لیکن ماں کی بیماری اور ان کی سیوا کی وجہ سے وہ نہیں نکل پایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، جس میں حضرت عمر بھی تھے، کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے، یہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، بڑا مقام ہے، اور حضرت عمر کا تو کتنا بڑا مقام ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اگر اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، اپنے حق میں ان سے دعا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے آگے یہ فرمایا، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے کہ یہ کام ہونا ہے، اللہ ان کی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کام پورا کرے گا۔ ان کی زبان سے کوئی بات نکلے گی، اللہ اسے پورا کرے گا۔ ان کا یہ مقام ہے۔ ان کو موقع نہیں ملا تھا دین سیکھنے کا، اللہ کے نبی کی صحبت میں آنے کا موقع نہیں ملا، لیکن محبت۔ اسی لیے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، اگر موقع نہیں ملا، تم عالم نہیں بن سکے اور ابھی بھی علم سیکھنے کے اس کام سے تم دور ہو، جہاں بھی ہو ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھا نمبر ہے متبعا، ان کے راستے پر چلو، ان کی باتیں مانو۔ ان کے پاس دین کا علم ہے، دین کی سمجھ ہے، ان سے رائے مشورہ کرو، ان کی باتیں سنو، ان کی اتباع کرو۔ یہ ہے اصل، ان کی مخالفت مت کرو، ان کے اگینسٹ میں مت آؤ، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ چوتھا نمبر ہے اتباع کرنا۔ خود عالم بنو، اتنا علم حاصل کرو کہ دوسروں کو سکھا سکتے ہو، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ دوسرا مقام ہے کہ سیکھتے رہو، اپنی ضرورت کی ہر چیز سیکھو۔ تیسرا مقام ہے ان سے محبت کرو، اور چوتھا ان کے ساتھ رہو، ان کے راستے پر چلو۔ یہ 4 کام ہے کرنے کے اس دنیا کے اندر، یہ 4 میں سے کوئی بھی ہوگا، آدمی سیدھے راستے پر رہے گا، اس کا راستہ سیدھا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان 4 کو اگر چھوڑ کر 5واں راستہ کیا ہے؟ آدمی منمانی کرے۔ میں روز کرتا ہوں جو ہمارے ابا دادا انہوں کرے سو کاما کرتا،
کہتا تو سناؤ، وہ ٹیڑھی جو چیز ہے وہ سدھرنے والی نہیں. سب بھی سننا، منڈی ہلانا سب بھی سمجھ میں بھی آتا، بولے اس کو کرنے کے اس مانے وہ جہالت. اسی لیے ہم گمراہ ہیں نا، اسی لیے نہ ہمارے گھروں میں سکون ہے، نہ ہمارے گھروں میں دین ہے. چاہتے ہی نہیں ہیں چینج، ہم نہیں چاہتے. چینج بہت ضروری. صحابہ پھٹ سے بدل جاتے تھے. جس دن شراب نازل، شراب کے بارے میں حکم آیا، شراب عرب کے اندر سب سے نفیس مال ہوا کرتا ہے. سامان بیپار بھی جو سب سے اچھا بیپار شراب کا اس وقت مانا جاتا تھا، جانوروں کا شراب کا. جیسے آج ہیرے جواہرات اچھا مال سمجھا جاتا ہے. کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ جواہرات ہیں، تو اس سے اس کے مالدار ہونے کا، بڑے ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اس زمانے میں کسی کا بڑا ہونے کے لیے، کوئی بڑی پارٹی ہے، اس کے پاس کتنی پرانی شراب ہے، یہ اس وقت کا میزان تھا. کسی کے گھر میں بہت زیادہ پرانی شراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے. وہ شرابیوں کو معلوم ہے، چونکہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے، روایتوں میں، اس لیے اس کا نالج ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ پرانی شراب پینے والوں کو بہت پسند ہے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، کچھ سال پہلے بہت پرانا کوئی جہاز ڈوب گیا تھا، اس میں شراب کئی سال کے بعد نکلا وہاں سے، تو وہ جو شراب کے لاکھوں میں بکے، وہ شراب بنا کر کے رکھے آدمی، اور اس پر جتنا وقت گزرے گا اس کا ویلیو اتنا ہو جائے. صحابہ اکثر رکھتے تھے. بڑے بڑے لوگ جو ہے، جیسے ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں، ویسے عادت تھی، حرام بھی نہیں تھا. لیکن جس دن شراب کی حرمت آ گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس وقت 14-15 سال کے رہے ہوں گے. اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو وہ 10 سال کے بچے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر مہمانوں کی خدمت سروس کر رہا تھا، ایک ایک کو شراب ڈال کر پلا رہا تھا. باہر سے آواز آئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اب کوئی شراب نہیں پیے گا. ایک آواز آئی، وہ فرماتے ہیں جو جس پوزیشن میں تھا اس نے اسی چھوڑ دیا. اس نے کسی کے ہاتھ میں تھا، اس نے ہاتھ سے نیچے چھوڑ دیا. اس نے کسی کے منہ میں تھوڑا سا ایک گھونٹ ڈال لیا تھا، اس نے تھوک دیا. جتنی شراب گھروں میں تھی اسٹاک گلیوں میں لا کر کے نالیوں کے اندر بہا دی. اس دن شراب کی برسات ہو گئی مدینے کے اندر. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. آرڈر آ گیا، 100% عمل کرنا ہے. میرا کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ سب سوچنا نہیں ہے. اس لیے وہ صحابہ بنے. آج ان کا نام لیتے ہیں تو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل میں ایک طرح کا سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی کا نام، صحابہ کا نام، ان اعمال کی وجہ سے وہ ہمیشہ سیکھتے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، عمل کرتے تھے، اور سب آپس میں محبت کرتے تھے. ایثار کے جذبات ہیں. کتنے واقعات آپ کو فضائل اعمال میں ملیں گے. جنگ میں زخم لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ چوٹ آئی ہوئی ہے، پیاس پوری ہے، خود اٹھ سکتے نہیں، ایسے حالت میں مارا خوب لکو پڑکو ہے. جب ان کو پانی دیا جا رہا ہے پینے کے لیے، اتنے میں بازو سے دوسرے زخمی نے آواز لگائی پانی، تو وہ کہ پہلے میرے بھائی کو پلا. یہ واقعہ موجود ہے نا.
دوسرے کے پاس لے کر گئے، دوسرے نے تیسرا آواز دیا ادھر کو، اس کو دوسرا بھی پیا نہیں۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے اس کی جان جا چکی تھی، مر چکا تھا۔ دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی مر چکے تھے۔ پہلے کے پاس آئے، تینوں مر گئے۔ اپنی جان رہتے ہوئے بازو کے بھائی، رشتہ دار نہیں تھے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم۔ اور یہ جو ایمان کا جو رشتہ ہے یہ خونی رشتے سے بڑا ہے۔ ایمان والا جو رشتہ ہمیشہ رہے گا، اور خونی جو رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن، اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایک ایمان کی حالت میں مر گیا، دوسرا کفر کی حالت میں مر گیا، باپ بیٹا ہو، کوئی ریلیشن نہیں رہے گا، سب ختم۔ لیکن ایمان والا ریلیشن ہمیشہ رہے گا۔ کسی ایمان والے کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے انٹروڈکشن ہو گیا، تعارف ہو گیا، دونوں ایمان والے ہیں، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر یہ دوزخ میں گیا اور ایک اس میں سے جنت میں گیا، ایک 5 منٹ کی ملاقات تھی، ایمان والے تھے، بات چیت ہوئی، ایک دوزخ میں گیا، ایک جنت میں گیا، جنت سے اس نے دیکھا کہ ارے فلاں 5 منٹ ملے تھے، دنیا میں بات چیت ہوئی تھی، ایمان والا، وہ اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ اس بندے کو میں جانتا ہوں۔ اس کی خوشی کے لیے اللہ اسے بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، کیا بھی رشتہ نہیں ہے، اتفاق ہے، 2-4 منٹ کی ملاقات ہے، لیکن رشتہ دینی رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کی عزت دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، آپ کسی کو مار نہیں سکتے، آپ کسی کا مال چھین نہیں سکتے، آپ کسی ایمان والے کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ ہر ایمان والے کی عزت بچانا دوسرے سارے ایمان والوں کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ کسی ایک ادنا ایمان والے کی عزت کی حفاظت میں اگر کوئی مارا جائے سپورٹ میں آ کر، تو وہ شہید ہے اللہ کے راستے۔ یہ آپس میں ہمارا تعلق ایسا ہے، تو دین سیکھنا بہت ضروری ہے، ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے، صحیح چیز سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں کسی عمل کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی سنت تو کوئی دوسری چیز ہے، فوراً اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ نماز ہمیں اللہ کے نبی کی نماز کی طرح پڑھنا ہے، کسی اور کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا ہے۔ کسی اور کی نماز کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کی پوری نماز بھی موجود ہے احادیث کے اندر، کسے ہم عمل کرنا ہے؟ صحابہ، میں بولتا ہوں تو سیکھ، یہ فرض یہ سنت یہ نہیں کہا کرتے تھے، آؤ تمہیں میں اللہ کے نبی کی نماز کی طرح نماز پڑھ کر بتاؤں گا، تم سیکھ لو۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ آج کسی مسئلے کی کتاب میں، کسی فقہ کی کتاب میں کوئی اس طرح کی ہیڈنگ آپ کو نہیں ملیں گی، لکھے شروع ہوگا نماز کے فرائض، اس میں فرائض لکھے جائیں، نماز کے واجبات لکھے جائیں، اس میں کون سے فرضہ ہے کہ کون سے واجبہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈ لینا، سورس کیا ہے، نماز میں یہ چیز اگر فرض ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کا کوئی عمل، کوئی حدیث سامنے رکھو، اگر ہے ٹھیک ہے، ہر آدمی کو ماننا ہے سب کچھ چھوڑ کر۔
اللہ کے نبی کی حدیث آنے کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ درمی کرتا ہے دنیا کے اندر اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے غلط راستے پر ہے، وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا، وہ کبھی بندگی کی اصلیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ جو فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی طاعت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جیسا وہ کہے ویسا کرنا، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا وہ کرنا، یہ ہے عبادت۔ ہماری ساری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائے، اسی کا نام عبادت ہے۔ جب یہ ہوگا تو ہمارا سونا بھی عبادت بنے گا، کھانا بھی عبادت بنے گا، اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو جان کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی عبادت نہیں بنے گی، ہمارے روزے بھی عبادت نہیں بنیں گے اگر اللہ کے نبی کا اس میں طریقہ نہ ہو، ہمارا حج بھی عبادت نہیں بنے گا۔ اگر طریقہ ٹھیک ہے آپ وضو کریں گے وہ عبادت بن جائے گا، آپ کھانا کھائیں گے عبادت بن جائے گا، باتھ روم جا کر آئیں گے، جانا اور آنا اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے، آپ نے دعا پڑھ کر گئے، پہلے بایاں پیر رکھا اور اپنی ضرورت پوری کی، واپس آتے ہوئے پہلے سیدھا پیر باہر رکھنا اور باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھنا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہی ہم سے چاہا گیا ہے، یہی عبادت بن جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نماز ٹھیک سے سیکھا نہیں، آیا مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، جمعے کی نماز، عبادت نہیں بنے گی، اس پہ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین کا جو بنیادی علم ہے، جتنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اسے ہم سب کو سیکھنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔